الٹیمیٹلی جب ہم اینڈ آف 90s میں آتے ہیں، آپ کی بھی راہیں جدا ہو گئی نواز شریف صاحب سے، مین وجہ کیا تھی؟ کبھی بھی وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوئے پولیٹیکلی، میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوا پولیٹیکلی. جب بھی کوئی جلسہ ہونا، جب بھی کوئی بات ہونی تو لوگوں نے نعرہ جلال صاحب کا لگتا تھا، تو یہ بجائے خوش ہونے کے یہ خائف ہو جاتے تھے سب. 99 میں جس پوزیشن میں نواز شریف صاحب تھے، کیا عمران خان صاحب ایگزیکٹ انہی حالات کا سامنا کریں، اسی پوزیشن میں ہیں؟ نواز شریف زیادہ مشکل میں تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت ان کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوگی. خان صاحب کی مشکل کچھ لوگوں کو اس لیے زیادہ لگتی ہے کیونکہ 9 مئی اداروں کے خلاف ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو مشتعل کرتی ہے، ان کو نکالتی ہے. یہ ایسی ہم نے پریزیڈنٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. پاکستان میں جتنی سیاست میں نے کی ہے اور سخت مخالفت رہی ہے، جیلوں میں گئے ہیں 4 مرتبہ، میں جیل میں گیا ہوں. شاید پیپلز پارٹی کا بس چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ہمیشہ ہی جیل میں ہی رکھو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. دل میں رکھ سکتے ہیں انسان، لیکن اس طرح سے اس کا اظہار نہیں کیا. بھٹو پھانسی کیس کے حوالے سے پیچھے ہٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ریگریٹیبل ہے وہ فیصلہ جو پھانسی کا ہوا تھا. مذاق کیا انہوں نے اپنے ہی ساتھ جوڈیشری میں. ارے فائز عیسیٰ صاحب جو اور بھی بہت کچھ کر کے گئے ہیں، وہ یہ بھی گن ڈالا انہوں نے. کیا لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب کو کچھ آفر کیا جا رہا ہے؟ اگر آفر کیا ہوتا تو اب تک معاملات سیٹ ہو جاتے. ہر چیف آف آرمی اسٹاف نے ہر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ جیل میں بیٹھے ہوئے اور آپ کہیں جی میں سب سے دنیا کا پاپولر لیڈر ہوں اور اس پاپولیرٹی کو آپ کنورٹ نہ کر سکیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 88 میں چوائس تھی کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں، لیکن وہ میری والدہ نے کہا کہ کیونکہ ان کا ایک لگاؤ تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہی میرا بیٹا ہے تو یہی آگے رہے گا. آپ اپنے والد کا جو طیارہ حادثہ تھا اس میں جو ان کی المناک شہادت ہوئی، وہ مقدمہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ اس حادثے کی پاکستان کے اندر پراپر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. موساد کو کیا فائدہ تھا ضیاء الحق مرحوم صاحب کی شہادت کا؟ فائدہ تو رو کو بھی تھا، موساد کو بھی تھا، تو کسی کی طرف پن پوائنٹ نہیں کر سکتے تھے. آپ کے کیا پلانز ہیں 8 فروری کو بسنت کے حوالے سے؟ شاید کھانا کھانے کہیں جاؤں گا، اچھا، لیکن پتنگ اڑانے کا شوق ہے. پتنگ پہ اگر تصویر ہو غلطی سے انسان کو پتہ نہ لگے تو پھر جیل بھی ہو سکتی ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ہے نا پروگیٹو ہے. اب یہ آپ کہہ جی مریم نواز بسنت کروا رہی ہیں اور گڈیاں کہتی ہیں عمران خان کی اڑاؤ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز شو کنفیس وتھ سارا. میں ہوں آپ کی میزبان سارا خان. ناظرین، آج کے شو کے اندر ہم نے جن شخصیت سے ٹائم لیا ہے وہ شخصیت پاکستان کی سیاسی تاریخ کی نہایت اہم علامت سمجھی جاتی ہیں. میں بات کر رہی ہوں اعجاز الحق صاحب کی. آپ پی ایم ایل زی یعنی پی ایم ایل ضیاء الحق کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو چونکہ آپ ضیاء الحق صاحب مرحوم کا میں نے نام لے ہی لیا تو چونکہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں، مگر آپ نے اپنی شناخت خود ایک منفرد شناخت، اپنی ایک پہچان بنائی محنت کر کے. تو بات کرتے ہیں ان سے، جانتے ہیں کہ آج کل کیا کر رہے ہیں اور کچھ کون سے صلاح مشورے وہ دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر. آپ کا بہت شکریہ کہ اسٹوڈیو سے آپ کو یہاں بلایا ہم نے. ہماری نوازش ہے، انفیکٹ آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جا صاحب، آپ کو پیار سے موڈی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو آپ نے وہ سوال کر لیا کہ ایک دن کسی کے ساتھ اس لیے کہ چھوٹے ہوتے میری والدہ بتاتی تھی کہ دودھ پیتے ہوئے میں بڑا روتا تھا یا تنگ کرتا تھا، تو انہوں نے پھر یہ نام مجھے دیا جو اب تک چلتا آ رہا ہے. اچھا، ویسے کبھی آپ اتنے ملنسار ہیں، آپ اتنی تقریبات میں جاتے ہیں، لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں، آج تک یہ تاثر جو ہے کسی کو نہیں گیا کہ آپ موڈی ہیں؟ ہاں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن کالج تک اور جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں وہ آج بھی مجھے موڈی کہہ کے بلاتے ہیں. اعجاز صاحب، آپ لیٹ سو کر اٹھنے کے عادی ہیں، کہیں ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ نہیں میں عموماً لیٹ کبھی نہیں، میں لیٹ سوتا ضرور ہوں لیکن اتنا لیٹ میں نہیں اٹھتا، کیونکہ نماز کے بعد سو کر تو میں تقریباً 9 بجے آئی ایم اپ اینڈ اباؤٹ. تو یہ ویسے ہی تاثر شاید ہے کہ بھئی یہ بہت لیٹ سوتے ہیں یا اس طرح کچھ. تو 11-12 بجے تو میں آفس میں ہوتا ہوں جب اور یہاں ہوتے واک بھی مس نہیں کرتے آپ جب اور واک دوپہر مس کی؟ نہیں، واک بالکل مس، کوشش کرتے ہیں کہ مس نہ کریں. تو آج کی واک آپ کی مس تو نہیں ہو گئی؟ آج ویسے بھی میرے تھوڑا سا بیک میں پرابلم ہوا ہے 2-3 دن سے، تو میں نے واک گیٹ ویل چھوڑی ہوئی ہے. سون. ہاں تھینک یو سو مچ.
اعجاز صاحب چونکہ آپ کی قربتیں میاں صاحب کے ساتھ رہی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو یہ بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کھانے پینے کے آپ بڑے شوقین ہوں گے۔ آپ کو بھی آلو گوشت پسند ہے؟ آلو گوشت تو ہمارے گھر کا ٹریڈ مارک ہے. یعنی جو آرمی ہاؤس ہوتا تھا جہاں ہم رہتے تھے، میرے والد صاحب بھی، تو لوگ آ کر کہتے تھے کہ یہ آلو گوشت پکا کہ نہیں پکا، کیونکہ روز پکتا تھا تقریباً. تو وہ میرے والد کی بھی پسند تھی اور میری والدہ کی بھی پسند تھی، اور ہماری بھی. آلو گوشت تو عموماً ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور بنتا ہے ہمارے. اور اس کے علاوہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ چونکہ کھانے آپ کے میں بارے میں ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز پسند ہے جو ذائقے کی بہت اچھی ہے، چاہے صحت کی اچھی ہو یا نہ ہو۔ بالکل، ہم لوگ اصل میں کھانے پینے کے شوقین کہا جا سکتا ہے. اور ابھی ہمارا جو گروپ ہے ہمارے ساتھ واک کرتا ہے، تو ہم مہینے میں 2-3 دفعہ اکٹھے ہو کر یا کسی کے گھر یا پھر باہر. تو لوگ پوچھا کرتے ہیں جی آپ ایکسرسائز کس لیے کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہم ایکسرسائز اس لیے کر رہے ہیں کہ کھانا صحیح طریقے سے کھایا جا سکے. تو کھانے پینے کا شوقین ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان، کیونکہ اب دیکھ لینا لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن کھانا نہیں کھا سکتے اور محدود ہو جاتے ہیں کھانے پینے میں. کوئی بیماری لگ گئی، کوئی پریشر آ گیا، کوئی ٹینشن ہو گئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی پرابلم. اچھا، آپ کو کچھ منع نہیں، کوئی پرہیز جو ہے ڈاکٹر نے کوئی سجیسٹ نہیں کی ہوئی، آپ سب کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اعجاز صاحب چونکہ یہ بھی پھر تاثر ہے کیونکہ آپ باہر پلے بڑے، آپ نے مطلب کہ تعلیم آپ کا زیادہ عرصہ جوانی کا جو ہے نا وہ زیادہ باہر ہی گزرا ہے، پھر آپ بینکر تھے، مگر چونکہ ایک بڑے مضبوط فوجی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کی جسامت بھی ایسی ہے ماشاءاللہ، اونچے لمبے بڑی مسکولر باڈی آپ کی، ایس ایس جی کمانڈو ایسے آپ لگتے ہیں، تو آرمی میں جانے کا سوچا کبھی؟ بالکل سوچا، اپلائی بھی کیا تھا آرمی کے اندر، اور تقریباً سلیکشن بھی ہو گئی تھی. تو اندر میں میرے والد جارڈن میں تھے، سرو کر رہے تھے. تو وہاں ان کی کہیں ملاقات ہوئی امریکن امبیسڈر کے ساتھ. تو اس نے پوچھا ہوگا آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ وہ. تو انہوں نے اسے بتایا، پھر اس نے سجیسٹ کیا کہ اسے باہر بھیجیں پڑھنے کے لیے، اور امریکہ. تو میرے والد صاحب نے پھر ان کو شوق تھا کہ بچے جو ہے نا پڑھیں لکھیں، اور بہنوں کو بھی انہوں نے سب کو، کوئی ڈاکٹر بنی، کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ بنی. تو بھائی بھی چھوٹا ڈاکٹر تھا. میری والدہ کی طرف سے میرے ماموں تقریباً کئی ڈاکٹر ہیں وہاں، خالہ بھی ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے یہ پھر آپ کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہا؟ بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ میرا وہ نہیں تھا. سوئی سے جو ڈرتا ہو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. مجھے بھی سوئی سے اور بلڈ سے بہت ڈر لگتا ڈر ہے۔ لگتا ہے. ہاں، تو پھر چوائس یہ آ گئی کہ اس وقت میں نے اپلائی کیا ہوا تھا. اور پھر میرے والد نے کہا کہ بھائی اگر تم نے باہر جانا ہے پڑھنے، تو کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے تو کچھ پیسے بھی ان کے پاس اس وقت سیونگس تھیں فارن کرنسی میں. تو میں نے پھر آپٹ کیا کہ اس وقت یہ تھا کہ بھائی دنیا دیکھیں، پھریں، آگے پیچھے جائیں. اور باہر جانے سے پہلے 1971 میں، بلکہ اس کے بعد جب میں جارڈن گیا تھا تو موقع ملا تھا یو کے جانے کا، دیگر جگہ. تو شوق تھا کہ باہر جائیں. تو پھر امریکہ جب داخلہ ہو گیا تو پھر میں امریکہ چلا گیا. پھر وہیں سے گریجویٹ کیا، پھر جاب مل گیا. تو 19 سال تقریباً میں ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے گزارے. اور اس کے بعد جب پہلی منسٹری مجھے ملی وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کی ملی تھی. تو پھر ہم 1988 میں حادثہ ہوا. تو 1990 میں پھر پہلے میں کنسلٹنسی لی، مطلب آف اینڈ آن، 2 ہفتے یہاں 2 ہفتے وہاں، کیونکہ میری والدہ اکیلی تھی یہاں پہ. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھائی سیاست میں شوق ہو گیا. آہستہ آہستہ لوگوں نے بڑا اصرار کیا، تو پھر میں جاب چھوڑ کے 1990 میں پاکستان. اعجاز صاحب چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کوئی بھی بچہ وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ کرے، سیاست میں حصہ لے، پھر ان کی وفات کے بعد آپ سیاست میں آ گئے فائنلی. کبھی آپ کو لگا کہ میں والد کے فیصلے یا ان کی سوچ کے اگینسٹ گیا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کا بس مقصد جو تھا نا وہ یہ کہنے کا تھا کہ میری زندگی میں کوئی پولیٹیکل یا گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. اور کیونکہ ماضی میں وہ کہا بھی کرتے تھے کہ ماضی کے بہت سے حکمران ایسے تھے جن کے بچوں نے ان کو بدنام کیا. تو یہ ان کی ایک خواہش تھی کہ ہم لو پروفائل
زندگی گزاریں. اسی لیے جب ان کا حادثہ ہوا ہم پاکستان آئے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ہمیں. یعنی زین کو جانتے تھے, چھوٹی بہن کو, کیونکہ وہ ساتھ رہتی تھی, باقی انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کون بیٹا ہے کون بیٹی ہے. کبھی پولیٹیکلی انٹرفیئر نہیں کیا, کبھی پبلکلی بھی, مطلب ان کے ساتھ کبھی کہیں دوروں پہ گئے, لیکن اس طرح نہیں کیا کہ بھائی کوئی کسی کو کوئی کام کہہ رہے ہوں یا کسی کا کام کروا رہے ہوں. تو اس وجہ سے یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آنا. لیکن اس کے بعد پھر 88 میں چوائس تھی کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں اور الیکشن میں جائیں. بہت سے لوگوں نے انسسٹ بھی کیا, اصرار بھی کیا, لیکن میری والدہ نے کہا کہ کیونکہ ان کا ایک لگاؤ تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہی میرا بیٹا ہے تو یہی آگے رہے گا. تو اس لیے ہم 88 کا الیکشن ہم نے لڑا ہی نہیں, پھر ہمیں پتہ نہیں تھا پالیٹکس کیا ہوتی. 88 اور 90 کے درمیان لوگوں نے اتنی محبت, اتنا پیار, جہاں ہم جاتے تھے. یعنی 88 کے الیکشن میں یاد ہے ہم کوئی 14 کانسٹیچوئنسیز میں گئے لوگوں کے اصرار پہ. 88 کے الیکشن میں جب محترمہ بنی تھی بعد میں وزیر اعظم, تو اس طرح جلسے ہوتے تھے جس طرح کے لوگ ایک جگہ تو گجرانوالہ میں ہماری گاڑی اٹھا لی انہوں نے, لفٹ کر لی, اتنی محبت تھی. اور مطلب کئی گھنٹے لگتے تھے. سیالکوٹ ہم گئے خواجہ آصف صاحب کے کانسٹیچوئنسی میں, اس وقت یہ میرے خیال میں سیاست میں نہیں تھے, ساتھ ہی تھے ہمارے. تو کہیں ہم نے رات 8 بجے 9 بجے چلنا شروع کیا اور صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب ہم جلسہ کر رہے تھے. اتنا لوگ وہاں محبت دکھائی انہوں نے. اور 90 میں بھی پھر لوگوں کی محبت سے, پنڈی میں ہم رہتے تھے کیونکہ یہاں پہ, تو کچھ دوستوں نے کاؤنسلر تھے, انہوں نے مل کے یہاں ہی ایک جلسہ کروایا. وہ جلسے میں اتنی دنیا آ گئی, انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے الیکشن. تو یہ حلقہ جو تھا اس وقت NA39 تھا, یہ پیپلز پارٹی کا لڑکانہ کہتے تھے اسے. اور جب ہم کھڑے ہوئے تو میں بھی جیتا. پاکستان میں میرے خیال میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ میری لیڈ تھی, یعنی نمبر آف ووٹس آلسو. یعنی میرے خیال میں فاروق لغاری صاحب کے سب سے زیادہ تھے اور اس کے بعد میرے تھے پورے پاکستان میں, اور لیڈ بھی ماشاءاللہ بہت تھی. اور میرے ساتھ جو لڑے یہاں سے MP ہے, ایک دفعہ راجہ بشارت, چودھری تنویر. راجہ بشارت بھی 85 سے الیکشن لڑ رہے تھے, کبھی جیتے نہیں, اور وہ پہلا الیکشن تھا ان کا کہ میرے ساتھ مل کے وہ جیتے. تو اٹ واز لائک لوگوں کی بڑی محبت تھی اس وقت. اجاز صاحب، چونکہ آپ سیاست میں قدم رکھنا آپ کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ ایک مشن پر بھی کام کر رہے تھے. آپ اپنے والد کا جو طیارہ حادثہ تھا اس میں جو ان کی المناک شہادت ہوئی، آپ اس حوالے سے انویسٹیگیشن میں بھی آپ نے جانے کی بھرپور کوشش کی، بلکہ یہاں تک آپ نے کوشش کی کہ وہ جو C-130 والی کمپنی ہے لاک ہیڈ، اس کو مقدمے میں ملوث کیا جائے تاکہ وہ آ کے خود ڈکلیئر کر دے کہ یہ ہمارا کوئی اس میں فالٹ نہیں تھا، یہ ایک سبوتاج تھا. وہ مقدمہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ دیکھیں ایک مقدمہ نہیں تھا, کئی مقدمے. اس حادثے کی پاکستان کے اندر پراپر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی, اور باہر سے پریشر تھا, کچھ اندر سے پریشر تھا. تو لاک ہیڈ پہ جو کہ کمپنی تھی جس کا طیارہ تھا وہ C-130, ہرکولس C-130 کہتے تھے اس کو, تو اب بھی ہے ماشاءاللہ. اس کمپنی کو سو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا, یہ سیبوٹاج تھا. جو بعد میں پاکستان اور امریکن جوائنٹ ایئر فورس کی جو کمیٹی تھی اس نے ثابت کیا کہ یہ اس کے جو آخری 37 پیجز غلام اسحاق خان نے ریلیز کیے تھے اس رپورٹ کے, جو پاکستان امریکن جوائنٹ ایئر فورس کی رپورٹ تھی, اس میں یہ ثابت کیا انہوں نے کہ یہ سیبوٹاج تھا, ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا, بائی پروسیس آف ایلیمینیشن. لاکہیڈ کو بھی ہم نے اسی لیے کیا تھا, لیکن وہ پھر امریکہ کا سب سے بڑا لائر ہم نے کروایا, ایفلی بیلی کے نام سے, جس نے پیٹی ہرسٹ کا کیس کیا, بڑا مشہور کیس ہے, جو او جے سمسن کا کیس کیا اس نے. تو پہلے تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوا جب اسے ہم نے انفارمیشن دی, بتایا, لیکن پھر بعد میں اس نے مجھے فون کیا, ہمیں بتایا کہ اس کی ایک میٹنگ طے ہو گئی ہے سول ایویشن ہیڈ کے ساتھ, جو اس نے بڑا یہ بہت بڑا ایونٹ ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی کو بلایا نہیں, مجھے لنچ پہ بلایا, اور وہ میٹنگ ہونے کے بعد
چیپٹر کلوز ہو گیا. پھر اس کے آفس نے ہمیں کہہ دیا رابطہ نہ کریں اور یہ کہہ دیا کہ وہ کیس ہم پرسو نہیں کر سکتے. تو یہ پریشر تھا وہاں پر یو ایس کے اندر انٹرنلی. تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان پہ کتنا پریشر ہوگا. اجاز صاحب ایک امریکی سفیر بھی ایسے تھے، شاید وہ پھر بھارت میں بھی تعینات ہوئے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ موساد اس کے اندر ملوث ہے اور یہ کوئی حادثہ وغیرہ یہ کوئی نہیں تھا. انفیکٹ آپ کی ہینری کسنجر سے بھی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ پلانٹ تھا سارا کچھ. تو آپ کے پاس تو اتنے سارے ایویڈنس جو ہے اور ان تمام چیزوں کی فارم میں سامنے آتے رہے، موساد کو کیا فائدہ تھا ضیاء الحق مرحوم صاحب کی شہادت کا؟ کیوں چاہتی تھی؟ دیکھیے فائدہ تو را کو بھی تھا، موساد کو بھی تھا، کھاد کو بھی تھا، اور جو رشین تھی ان کو بھی تھا، کیونکہ رشیا کو اتنی بڑی جو شکست ہوئی افغانستان کے اندر، تو میرا تو خیال ہے آنے والی نسلیں بھی ان کی نہیں بھول سکیں گی. تو کسی کی طرف پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں جب تک کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ نے انکوائری کا، میں کہا میں کبھی ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنا اسرٹ کر سکتا کہ انکوائری کرواتا. یہ کام تھا سب سے پہلے تو میاں نواز شریف کا ایز چیف منسٹر پنجاب یا پھر پرائم منسٹر آف پنجاب. ہمیں ہمارے زور لگانے پر پہلا کمیشن بنا بندیال کمیشن، ہمارے انسسٹ کرنے پر چودھری شجاع صاحب کا کمیشن بنا، اور ہمارے انسسٹ کرنے پر جوڈیشل کمیشن بنا. شفیع الرحمان صاحب جب ہم نے تھریٹ کیا اس وقت کے پرائم منسٹر کو، برسی تھی جنرل صاحب کی، وہ بھی موجود تھے کہ اگر اس کی جوڈیشل انکوائری نہ ہوئی تو وی ول کوئٹ بینگ ود یو. تو انہوں نے پھر اسی وقت اس کے بعد جوڈیشل بنائی. اب اس جوڈیشل کمیشن کی بھی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. ان کی ریکمنڈیشن یہ، حالانکہ مجھے مل گئی تھی وہ رپورٹ، لیکن سامنے کبھی نہیں آئی. اور آپ کو اس رپورٹ میں سے کوئی ایسی بات جو قوم کو آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیے بعد میں وہ رپورٹ چھپ بھی گئی تھی، وہ تقبیر میں چھاپ دی گئی تھی، لیکن وہ کاپی مجھے نہیں مل رہی کہیں رکھ کے، یا عرفان صدیقی صاحب کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اب ان کے کاغذوں میں کہیں وہ پڑی ہوگی دونوں چیزیں، مطلب وہ جو انہوں نے مجھے کاپی دے دی تھی اس کی، ایک جج نے ان میں سے جو کینسر کے مریض ہو گئے تھے بعد میں فوت ہو گئے، تو جاتے جاتے میرے کسی دوست کو جانتے تھے، گھر پہ مجھے بلایا اور وہ کاپی مجھے دے دی انہوں نے. تو وہ کاپی عرفان صاحب کے پاس تھی، وہ تو پڑی ہوگی ان کے کہیں سامان کے اندر. تو اس میں بیسیکلی بہت سی ایسی چیزیں تھیں، لیکن اس کی کرکس اس کا یہی تھا کہ اس حادثے کی کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو آج تک نہیں ہوئی. جو آج تک نہیں. اجاز صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، جیسے متعدد بین الاقوامی جریدے بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں، وینٹی فیئر ہے، ایل اے ٹائمز ہے، بہت سارے اور کتابیں بھی لکھی گئیں. تو کبھی کہا جاتا ہے کہ کاکپٹ میں کوئی گیس کا اخراج جان بوجھ کر کیا گیا، دروازہ اس جہاز کا خراب کیا گیا یا تھا یہ بھی نہیں پتا، یا کوئی ایک ٹرافی تھی یا کوئی گفٹ رکھا گیا سامنے. آپ کے سامنے جو آپ نے اب تک اتنا اس کو پرسو کیا ہے، مین وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ اس کا کمبینیشن آف آل جو آپ نے بتایا. میزائل والی بات وہ بھی ایک ہے. دروازہ بھی خراب ہوا، ٹرافی بھی رکھی گئی کاکپٹ میں، نرو گیس بھی استعمال ہوئی، پیچھے جہاں پر آموں کی پیٹیاں جن کو کہتے ہیں وہاں پہ ایکسپلوژن بھی ہوئی. اور ظہیر زیدی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے، جو سب سے پاکستان کے ایکسپرٹ انویسٹیگیٹر تھے آف کریشز. ہی واز این ایئر کموڈور ان دی ایئر فورس. تو ان کے مطابق جو ہے انہوں نے اس کو پروو کرنے کی بھی کوشش کی کہ جہاز کے پچھلے جو اس کا ہوتا ہے دروازہ، جس کے اندر ٹینک بھی چلے جاتے ہیں، C-130 کے بہت بڑا جہاز ہے، کہ اس کے اندر باہر سے ہٹ ہوا ہے. ایک سوراخ انہوں نے دکھایا جو اندر سے باہر کی طرف نہیں کھلا تھا، جو سوراخ تھا وہ باہر سے اندر کی طرف اس کا پتہ لگ رہا تھا، باہر سے میزائل ہٹ بس کیا. ظاہر سے اکارڈنگ ٹو ہیم. اور اس نے وہ پھر اس جو اپنی اس نے رپورٹ تھی وہ دی اس جوڈیشل کمیشن کو، اس میں بھی اس نے اس بات کا اظہار کیا تھا. اجاز صاحب والد کی وفات سے پہلے کوئی آپ کو انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں کیا، اور پھر ایک خواب بھی ایسا تھا جس کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ تو ذرا بتائیے. دیکھیے ذکر انہوں نے، میں 29 مئی 88 کو میرے خیال میں جنید صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، میں پاکستان میں تھا. اس سے اگلے دن یا میں جا رہا تھا واپس چھٹیوں سے
बहरीन जा रहा था, फिर आगे मैंने कनाडा जाना था, वहाँ से बच्चों को लेकर, छुट्टियाँ थी हमारी, तो बल्कि अगस्त में जाना था, कनाडा जाना था मैं, वहाँ से तो वापस बैंक में चले गए। तो जाने से पहले उन्होंने कुछ एक दो बातें ऐसी मुझे की जिससे मुझे लगा कि भाई ये देख लेना भाई कि जगहें कहाँ हैं, कागज़ कहाँ पड़े हुए हैं, इस किस्म की कोई बात थी मेरा, जो कि पहले कभी उन्होंने नहीं की थी। तो इसका मतलब इंडिकेशन थी कि ही प्रोबब्ली रियलाइज्ड कि टाइम हैज़ कम और व्हाटएवर। किसी करैक्टर का भी उन्होंने ज़िक्र किया इसमें फिर? नहीं, करैक्टर का नहीं किया, मेरे मामू थे, उनके साथ किए, 1-2 चीज़ें बातें की थी उन्होंने, जो बाद में उन्होंने मुझे बताई थी। वो उनके बड़े करीब थे, वो शेयर करना चाहेंगे? सेनेटर भी रहे। मैं शेयर की हुई है पहले भी, मैं आपको भी कुछ बता दूँगा उनमें से। तो एक तो ये जो था उसका था। दूसरा वो ख्वाब तो मैंने बताया था अपना, कि वो अजीब-ओ-गरीब ख्वाब था उसी दिन जिस दिन के हादसा हुआ कनाडा के अंदर, और मैं और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो साथ शहीद हुए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनके बेटे के साथ ठहरा हुआ था, क्योंकि वो मेरा हमज़ुल्फ़ भी है। उसकी वाइफ़ जो है मेरी वाइफ़ की छोटी बहन है। तो दोनों को वहाँ ही खबर मिली थी कि उसके वालिद भी शहीद हुए थे और हम मेरे वालिद भी शहीद हुए। तो उस दिन मैंने जाना था सुबह स्क्वॉश खेलने के लिए, तो उसी ने अपनी बिल्डिंग के अंदर मेरी बुकिंग कराई हुई थी। तो उठने से पहले मैंने वो ख्वाब देखा था जो मैंने बताया। उस वक्त तो आदमी भूल जाता है, लेकिन वो ऐसा नक्श हुआ कि आज तक मैं भूला नहीं। तो वो मैंने देखा अपने वालिद को बैठे हुए एक बुजुर्ग के साथ, कोई कोई ज्योतिषी है या कोई बुजुर्ग है, लंबी दाढ़ी उनकी, और मेरे वालिद साहब भी दोनों सफ़ेद कपड़े पहन कर बैठे हुए ना। तो वो कोई तस्बीह है, इतने मोटे मोटे दाने हैं, तो वो उससे कर नहीं सक रहा उसको क्लिक। तो वो देख रहा है, परेशान हो रहा है कि क्यों नहीं चल रही। तो मेरे वालिद कहते हैं मुझे दो, तो वो उसको क्लिक करते हैं तो वो क्लिक हो जाती है। तो वो नहीं कर सका जो करने की, बुजुर्ग था जो करने। तो जैसे ही वो क्लिक हुई ना, तो मैंने देखा उनको जैसे कि कोई आदमी बैठे हुए उड़ना शुरू कर दे और फ्रेम में जाके लग जाए दीवार पे। तो वो समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। लेकिन जब हादसा हुआ तो फिर बाद में पता लगा कि ये उस ख्वाब था जिसमें वो बता रहे थे कि भाई ये अपनी ज़िंदगी को छोड़कर तो जा रहे हैं, इस किस्म की कोई बात है। अच्छा, उसके बाद आप फिर सियासत का आपने आगाज़ किया। हमने फिर वो भी 90s में देखा कि एक लड़ाइयों का सिलसिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कभी आपस में गुत्थम-गुत्था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर अल्टीमेटली जब हम एंड ऑफ 90s में आते हैं, आपकी भी राहें जुदा हो गई नवाज़ शरीफ साहब से। मेन वजह क्या थी? देखिए, मेन वजह ऐसी नहीं थी कि कोई ज़ाती था मामला। कभी भी वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हुए पॉलिटिकली, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ पॉलिटिकली। ये हमारे जो लीडरशिप है, उनको एक कहते हैं कॉम्प्लेक्स, मैं कहता हूँ इसको, कि उनको ये कॉम्प्लेक्स होता है कि किसी और शख्स की पॉपुलैरिटी हो तो वो उससे ख़ाइफ़ हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, मतलब होना नहीं चाहिए कि जब आप आए थे हमारे साथ, और जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि उस वक़्त मैं अपनी पार्टी अनाउंस कर देता, तो ये पीएमएलएन तो थी नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी उस वक़्त। तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जानी थी। लोगों का रुझान सारा इधर था। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हम गए, बगैर इलेक्शन लड़े। 14 के 14 ऐसे लोग थे जो कभी नहीं जीत सकते थे मुस्लिम लीग की तरफ से। वो सब जीते जिनको हमने सपोर्ट की, 14 के 14। यहाँ तक कि मैं अब अपना मेरा जो हल्का है, 89 में मैं वहाँ गया ड्यूरिंग इलेक्शन, 88-89 में। तो वहाँ से भी वो चौधरी गफूर साहब लड़ते थे, वो जीत गए। तो जब भी कोई जलसा होना, जब भी कोई बात होनी, तो लोगों ने नारा जनरल साहब का लगता था। तो ये बजाय खुश होने के, ये ख़ाइफ़ हो जाते थे सब। तो जब ये ख़त्म हुआ, 99 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो 2002 में फिर इलेक्शन हुए। तो मियाँ साहब तो यहाँ थे ही नहीं, और मतलब ना कोई ऐसा उनका था जो कि लीडरशिप ऐसी होती कि मुझसे ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन होती, क्योंकि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। 93 में जब इन्होंने अलग होके अपनी पार्टी बनाई और जुनेद साहब से अलग हुए, तो मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, विच वाज वन एंड ओनली प्लेस इन द पार्टी। तो वरना
منسٹر بھی میں رہا ان کے ساتھ, لیکن وہ کام کا جو تھی نا, کبھی کچھ کرنا, کبھی مطلب چھیڑ خانی کہہ لیا, میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے اور ہے بھی, ایک رشتہ بھی رہا ہے, مطلب تعلق بھی رہا ہے, احترام کا رشتہ چکے احترام کا رشتہ رہا. تو اس وقت ہم چاہتے تو ہم مطلب اپنی پارٹی بنا لیتے تو بات ختم ہو جانی تھی اور یہ فارغ ہو جانا تھا سب نے, اجاز جس صاحب طرح لوگوں کے اندر رجحان تھا. لیکن ہم نے پھر بھی پوری سپورٹ دی اس وقت. 99 میں جب وہ چلے گئے ملک کو چھوڑ کے, پیچھے کوئی تھا ہی نہیں ان کا, تو پھر بھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ بھائی کسی کے ساتھ جاتے, اپنی جماعت بنائی, اپنی جماعت پہ الیکشن لڑا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے. اجاز صاحب 99 کی چونکہ آپ نے بات کی ہے, میں تھوڑا سا اس کو موجودہ دور سے لنک کرنا چاہ رہی ہوں. 99 میں جس پوزیشن میں نواز شریف صاحب تھے, کیا عمران خان صاحب ایگزیکٹ انہی حالات کا سامنا کریں اسی پوزیشن میں ہے, یا خان صاحب زیادہ مشکل میں ہیں ابھی, یا نواز شریف زیادہ مشکل میں تھے اس وقت؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نواز شریف زیادہ مشکل میں تھے اس وقت. خان صاحب کے ساتھ وہ مشکل نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, جنرل پرویز مشرف کی. وہ کنفرنٹیشن ایسی ہوئی تھی کہ بھئی ان کی غیر موجودگی میں ان کو اٹھا کے کسی اور کو لگانے کی کوشش کی, اور پھر جو بھی باقی غلط ہے یا سچ ہے مجھے نہیں, اس میں جانا بھی نہیں چاہتا, کہ جہاز کو روکا, ڈائیورٹ کروانے کی کوشش کی, لینڈ نہیں کرنے دیا. تو آپس میں ایک تلخی تو تھی نا جو پیدا ہوئی. پھر مشکل وقت گزارا انہوں نے, مری میں رہے, میس میں رہے, اٹک میں رہے, لانڈی میں رہے, اور ایک ان کے بھی اندر ایک اسی قسم کی رنجش کہہ لیں, نفرت نہیں کہتا میں, پیدا ہو گئی تھی. لیکن پھر جب ان کو پتہ لگا کہ یار ٹکرانے سے نہیں, بچانے سے راستہ نکلے گا, تو انہوں نے پھر راستہ نکالا اپنا. اچھا جہاز صاحب, جیسے انپریسیڈنٹڈ یہ بھی تو پھر ایک چیز ہے نا, خان صاحب کی مشکل کچھ لوگوں کو اس لیے زیادہ لگتی ہے کیونکہ 9 مئی وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی نوعیت کا واقعہ تھا کہ اداروں کے خلاف ایک سیاسی جماعت جو ہے اپنے لوگوں کو مشتعل کرتی ہے, ان کو نکالتی. یہ ایسی ہم نے پریسیڈنٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. یہ ایک بہت ہی منفرد قسم کا ری ایکشن تھا. اور 9 میں مطلب پاکستان میں جتنی سیاست میں نے کی ہے اور سخت مخالفت رہی ہے, جیلوں میں گئے ہیں 4 مرتبہ, میں جیل میں گیا ہوں. شاید پیپلز پارٹی کا بس چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ہمیشہ ہی جیل میں ہی رکھو جب تک رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نکلتے بھی رہے جیل سے اپنے انداز میں. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ, حالانکہ ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے ہماری حکومت کو ہٹانے میں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. دل میں رکھ سکتے ہیں انسان, لیکن اس طرح سے اس کا اظہار نہیں کیا جس طرح سے خان صاحب نے کیا کہ جانور ہیں, میر صادق ہیں, میر جعفر ہیں, وہ الفاظ جو کہ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. پھر ہو گیا 9 مئی ہو گیا, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ لوگوں کا ذہن نہ بنائیں کہ اگر 80 جگہ پہ یا 60 جگہ پہ یا 82 جگہ پہ حملے ہوتے ہیں تو ساری انسٹالیشن, کوئی رائیونڈ کی طرف نہیں جاتا, کوئی بلاول ہاؤس کی طرف نہیں جاتا, کور کمانڈر کے گھر کو چلا رہے ہیں, جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں. تو یہ ایک ذہنی طور پہ لوگوں کو کہہ کر انہوں نے جلسوں کے اندر تیار کیا ہوا تھا. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا کوئی تیاری ایسی تھی کہ یہ کرنا ہے یا آٹومیٹکلی لوگ چلے گئے, لیکن ذہن سازی میں اس میں بڑا ایک کردار تھا. اجاز صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی کا چونکہ ذکر کیا ہے, ابھی ریسنٹلی ہی پاکستان کی عدلیہ نے جو بھٹو پھانسی کیس کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت یو ٹرن, بہت بڑا جسے کہہ سکتے ہیں, پیچھے ہٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ریگریٹیبل ہے وہ فیصلہ جو پھانسی کا ہوا تھا. پھر اس کے حوالے سے آپ کا بھی پھر ایک بیان آیا. نہیں, یہ بالکل ہی ایک مذاق کیا انہوں نے اپنے ہی ساتھ جوڈیشری نے. ہمارے پیارے فائز عیسیٰ صاحب جو اور بھی بہت کچھ کر کے گئے ہیں, وہ یہ بھی گان ڈالا انہوں نے. دیکھیں, اگر کسی چیز کو آپ ریویو کر رہے ہیں یا کھول رہے ہیں تو اس میں سے آپ بتاتے ہیں کہ جی پوائنٹ آف لا کیا ہے اس کے اندر. بھئی اگر آپ ریگریٹ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں مرڈر, کون سا مرڈر تھا, جوڈیشل مرڈر. جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں اس کو,
تو آپ ثابت کریں. یعنی آپ دیکھیں 5 ججز نے ہائی کورٹ کے یونانیمس فیصلہ, ٹھیک ہے, اسپلٹ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 4-3. اس کے بعد ریویو کے لیے گیا. جب ریویو ہوا تو یونانیمسلی آل دوز پیپل ہو اپوزڈ, ٹھیک ہے کہ نا, ہینگنگ کو, انہوں نے بھی کہا کہ جی اس میں کہیں قانونی کوئی غلطی نہیں. اب آپ نے اس کو کھول دیا ریفرنس کو, آپ نے قصوری کو سننے سے انکار کر دیا ایک دفعہ سن کر, اس کی بات ہی نہیں سنی, اپنی مرضی کے فیصلے لیتے گئے. کہیں آپ نے نہیں کہا جی کہ اس میں قانونی یہ تھی. 48 پیجز لکھے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود اپنے ساتھ ہی مذاق کرنے کے مترادف ہاں, ہے، اپنا امیج خراب اپنا کرنے امیج خراب کیا ہے. پریزیڈنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہوگی فائز عیسیٰ صاحب نے, یا کوئی اور مراد لینی ہوگی. اچھا، چونکہ اب پیپلز پارٹی کی بھی بات ہو رہی ہے، سیاسی مخاصمتوں کی بھی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ سے پر یہ بھی پوچھتی چلوں کہ کیا کبھی آپ کو کسی نے جلا وطن کرنے کی کوشش کی، اور اگر کی تو آپ کیسے بچ گئے، کیسے مقابلہ کیا؟ دیکھیے جلا وطن تو اللہ کا شکر ہے. جلا وطن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کبڈس کے اندر اسکیلیٹن ہوتے ہیں. جن کی کبڈ میں اسکیلیٹن نہیں ہے ان کو جلا وطن ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے مشکل ٹائم اس وقت تھا ہم پہ جب کہ 88 میں حادثے کے بعد اور پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. تو وہ وقت تھا جب سعودی کنگ نے بھی ہمیں کہا کہ فیملی کو یہاں لے آئیں, اور باقی بھی جانا چاہتے تو یو اے ای میں جہاں بھی مڈل ایسٹ میں جنرل صاحب کے تعلقات ہیں, ہم بھی وہاں چلے جاتے, کوئی محل بھی مل جاتا شاید ہمیں عارضی طور پہ. لیکن میری والدہ کی بڑی ہمت تھی, تو ہمارے پاس تو گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے. تو آرمی ہاؤس ہم نے جب چھوڑا تو چودھری شاہ صاحب کے گھر میں رہے ہم یہاں پشاور روڈ پہ. تو اس کے باوجود خود اس نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا, پرنس سلطان نے, جو کہ ڈیفینس منسٹر تھے, کہ ان کی فیملی کو کیا چاہیے انہیں, اور if they want to come to سعودی عربیہ. میری والدہ نے کہا نہیں, بہت بہت شکریہ, ہم اپنے ہی ملک میں رہیں گے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن فوج میں نا ایک تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک گھر کی طرح ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہی فیملی ہے, یہ ساری فیملی بن جاتی ہے ایک. اور پھر اس وقت ہمیں سپورٹ بھی بہت تھی پبلک کی. اگر وہ پبلک کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید یہ زیادہ تنگ کرتے ہمیں. تو الحمدللہ جیل بھی میں گیا محترمہ کے زمانے میں, لیکن ان دنوں کی جیلیں یا آج کی جیلوں میں بڑا فرق تھا. ہم نے بڑا آسانی سے وقت گزارا, جو بھی 20 دن 25 دن, کبھی 15 دن, کبھی 3 دن. تو لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لگے کہ بھئی کوئی مار رہا ہے یا کوئی تنگ کر رہا ہے, الحمدللہ. جہاں صاحب آج کل جو ہے چونکہ بانی پی ٹی آئی وہ بھی ایک جیل کاٹ رہے ہیں, متضاد باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی 5 اسٹار سہولتیں دی جا رہی ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹ انفیکٹ خود پاکستان تحریک انصاف کی گزری ہے, وہاں پر لوگوں کو ڈیتھ سیل میں بھی رکھا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک پولرائزیشن کا یہ لیول آ گیا ہے بہت زیادہ, یہ اس بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر کیسے پہنچے ہیں؟ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچے کہ جب آپ ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے نا, جب جیسے نواز شریف اور پرویز مشرف کا ہوا. نواز شریف نے جب یہ ریئلائز کر لیا کہ آئی ایم اسٹک, تو ہی ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. اور انہوں نے جب وے آؤٹ فائنڈ کیا تو اوبیسلی ان کے تعلقات تھے تو سعودی عربیہ چلے گئے. اور بیچ میں ڈیورنگ دی ایگزائل وہ بھی ٹائم آیا کہ جب جنرل مشرف نے ہی ان کو ایک آفر بھیجی کہ جی ابھی شہباز شریف آ جائیں اور آپ بعد میں آ جائیں, پھر الیکشن کے بعد آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, جیسے بے نظیر کو بھی انہوں نے کہا تھا. تو خان صاحب کو بھی جب مینٹلی ہی ہیز ٹو پریپیئر ہمسیلف. دیکھیں نا, کسی اور کو تو کوئی پریشر نہیں ہے, مشکل میں تو وہ خود ہے, یا ان کی فیملی ہے, یا ان کے عزیز ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں. کیا آپ دیوار میں ٹکر مار کے راستہ نکال سکتے ہیں؟ پھر تو آپ مارتے رہیں. اگر دیوار میں ٹکر مار کے راستہ نہیں نکال سکتے تو دروازہ اس طرف ہے, اس دروازے سے نکل جائیں. تو ہی ول ہیو ٹو کم اراؤنڈ ٹو تھنکنگ کہ پاکستان کے لیے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے کیا طریقہ کار
اختیار کرنا چاہیے. وین ہی از ولنگ آئی ایم شیور کہ راستہ نکل آئے گا. جہاز صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بہت کچھ آفر کیا، بہت دفعہ بڑی بڑی ڈیلز، این آر او بہت کچھ آفر کیا. ابھی پیمز کے اندر بھی بہت سارے جو ہے صحافتی حلقے رپورٹ کر رہے ہیں کہ کچھ اہم ملاقاتیں وہاں پر بھی خان صاحب کی ہوئی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب کو کچھ آفر کیا جا رہا ہے؟ اگر آفر کیا ہوتا تو اب تک معاملات سیٹ ہو جاتے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی آفر نہیں کیا جا رہا، آفر کیوں نہیں کیا کیونکہ جتنا غصہ خان صاحب کو ہے اتنا ہی غصہ دوسری طرف بھی ہوگا. میرے خیال میں مطلب ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں. تو ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہاں، ایک دو لوگوں نے بات کی. اس وقت اگر خان صاحب کا بھی تھوڑا بہت فلیکسیبل تھے، بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، پھر ان کو بھی کسی نے بیچ میں ایک اسپوائلر پھینک دیا. یہ اس وقت تھا جب لاسٹ لانگ مارچ ہوئی ہے نومبر میں، 26 تو 26 کو، تو 21 کو بات چیت تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی. 5 6 7 میٹنگیں ہو چکی تھیں. اس میں بہت سی چیزیں طے ہوئی تھیں. کس کو رہا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، خان صاحب کدھر جائیں گے. اور جو باٹم لائن تھی نا، کہ یہ بھی نہیں کہا کہ 9 مئی پہ آپ معافی مانگیں. یہ کہہ دیا کہ آپ ریگریٹ کا لفظ استعمال کر لیں. مطلب یہ چیزیں جو مجھ تک پہنچی ہیں اور کافی اوتھینٹک ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آخری مومنٹ پہ خان صاحب کو کسی نے جا کہہ دیا آپ کا نیریٹو، آپ کا یہ، مطلب باہر جو بیٹھے ہیں وہ تو مزے سے بیٹھے ہیں. کوئی چیف منسٹر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی اپنا مزے کر رہے ہیں. تو وہ ان کو جا کے مطلب یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو بس بن گئے ہیرو اب، اور آپ نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا. آپ جب نکلیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کریں گے کیا، مجھے یہ بتائیں. اجاز صاحب، آپ نے بھی بڑی اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ باجوہ صاحب کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات کرا کے کچھ غلط فہمیاں ان کو دور کروا دیا جائے. خان صاحب کو بھی آپ نے بلکہ انتباہ کر دیا تھا کہ ایسے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. خان صاحب نے آپ کی باتوں کو سیریس لیا، اور وہ ملاقات جو آپ کروانا چاہ رہے تھے وہ مٹیریلائز کیوں نہیں ہو پائی؟ دیکھیے وہ تو ایک ان کی خواہش تھی. جو پی ٹی آئی والے تھے، خان صاحب کو خود بھی معلوم تھا. میں تو لنڈن بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو وہاں پیغام دیا جی کہ کچھ کریں، ملاقات کروائیں، بات چیت کروائیں. تو کسی کے تھرو مطلب بات ہو جانی تھی. اس میں بھی دیکھیں نا، خان صاحب کا مسئلہ اس وقت بھی یہ تھا کہ جب آپ ان کو مل کے کوئی بات کریں تو وہ سمجھ جاتے تھے. میں ملا بھی اسی لیے تھا کہ جب مجھے پتہ لگا تھا 3.5 سال تو وہ وزیر اعظم رہے، میرے کبھی ملاقات نہیں کی ان سے. جب مارچ میں مجھے پتہ لگا کہ بھائی معاملات اب بہت خراب ہو گئے، اس وقت میں نے کہا کہ جا کے مل کے تھوڑا سمجھاؤں. یہ مسئلہ نواز شریف کو بھی پیش آیا، ان کو بھی میں نے سمجھایا تھا. یہ مسئلہ جمالی صاحب کو بھی پیش آیا، ان کو بھی میں نے سمجھایا تھا. تو 4 مہینے ایکسٹینشن مل گئی، لیکن بعد میں پھر گڑبڑ ہو گئی. یہ مسئلہ میں نے پھر خان صاحب کو بھی سمجھایا تھا. تو جو ادھر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کرسی پہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی تکڑی چیز نہیں ہے اس کرسی سمجھایا سے. تو آپ نے مشرف صاحب کو بھی تھا کہ وردی نہ اتاریں. ہاں، مشرف صاحب کو بھی میں نے بہت بہت سمجھایا تھا. آپس میں بیٹھ کے بات کی تھی ان کو، تو انہوں نے بھی عجیب سا لفظ کہہ دیا جی کہ پریشر بھی تو ہوتا ہے نا. تو میں کہا اگر پریشر نہیں لے سکتے تو پھر کچھ اور کریں، آپ یہ کام نہ کریں پھر. اجاز صاحب، پھر موجودہ آرمی کی جو قیادت ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ نے آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے بھی آپ بڑے ووکل ہیں کہ بہت بڑی ایک عالمی سازش پاکستان نے جو ہے اس کو شکست دی ہے، اس کو ڈسمینٹل کیا ہے. تو یہ جو آپریشن بنیان مرصوص ہے، اس کوڈ ورڈ کے اندر بھی کیا پیغام چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں پیغام تو ایک ہی ہے. ہر کوئی جو فوجی ہے وہ جینے کے لیے کم اور مرنے کے لیے زیادہ، شہید ہونے کے لیے فوج میں زیادہ آتا ہے. تو یہ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے. دوسرا ایک ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان، ہم نے اس ملک کے لیے اگر اپنی جان دینی تو اس ملک کے لیے کوئی بہتری کریں. تو وہ بھی اب پوری سپورٹ دے رہے تھے کہ ہر چیف آف آرمی اسٹاف نے ہر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اب ذرا تھوڑا سا یہ زیادہ ہو گیا کیونکہ حکومت کے خود نمائندوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو ہائیبریڈ حکومت ہے. جب خود آپ کہتے ہیں ہائیبریڈ ہے تو پھر آپ کیا مطلب میں مستقبل سمجھ سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک از ویری ویل میننگ. وہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہے. اگر طریقے سے بات کی جائے گی تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ درست بھی ہو سکتے ہیں.
پاکستان از گوئنگ تھرو اے ویری کریٹیکل اسٹیج. اس 10 مئی سے پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ سوائے ہاتھ پھیلانے کے اور ہم کچھ کرتے ہی نہیں تھے, اور وہ بھی بڑی مشکل آتی تھی. باجوہ صاحب کے زمانے میں, ان کے زمانے میں, جب بھی کوئی رول اوور ہونا, 1 ارب ڈالر ملے ہوئے ہیں, اب وہ واپس مانگ رہے ہیں تو ہم اس کی منتیں کر رہے ہیں جی کہ ایک دفعہ رول اوور اور کرتے ہیں, حالانکہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پہ, سود بھی لے رہے ہیں اور تڑیاں بھی دے رہے ہیں. تو اب یہ حال ہوا ہے 10 مئی کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا موقع دیا ہے, تھوڑے سے ہم پرو ایکٹیو ہوئے ہیں, ہماری فارن پالیسی بہتر ہوئی ہے. اللہ قدرتی 10 مئی میں اگر پاکستان کی فتح نہ ہوتی تو ہمارا پتہ نہیں کیا حشر ہونا تھا. اجاز صاحب ایک اور چیز لیبریٹ کیجیے گا کہ بار بار پاکستان میں ایک دم سے صدارتی نظام کی بازگشت بھی شروع ہو جاتی ہے کہ اب ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا. آج کل تو ونڈر بوائے جو ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا بزورڈ بنا ہوا ہے. یہ ونڈر بوائے ہے, بلنڈر بوائے ہے, یہ تو بعد میں پتہ لگے گا. بز ورڈ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیکھیں دس از ناٹ دا سولوشن. پاکستان میں وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک دس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہاں پہ کامیاب نہیں ہے. کیوں کہ ڈیموکریسی جو ہم کہتے ہیں نا, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چاہیے, اس کی بیسک ایسنس یہ ہوتا ہے کہ گراس روٹ لیول پر آپ لے کر جائیں لوکل باڈی الیکشنز کو. لوکل باڈیز کے ہم الیکشن کروانے نہیں چاہتے, حکومتیں کوئی لے لیں آپ, پولیٹیکل حکومت کبھی بھی نہیں کروائے گی, فنڈز بھی نہیں دینا چاہتے لوکل نہ بورڈز کو. فنڈز دینا چاہتے ہیں. جب آ جائے گی مارشل لاء کی حکومت, سب سے پہلے وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کروائیں گے. اسی لیے مارشل لاء کی گورنمنٹس کو اگر کمپیئر کریں نا سویلین گورنمنٹس کے ساتھ, تو ترقی اگر ہماری ایوریج رہی ہے تو انہی دنوں میں رہی ہے. ایوب خان کے زمانے میں, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, جنرل مشرف کے زمانے میں 6.5 to 7% GDP گروتھ. اب کتنی ہے؟ مائنس میں جا رہی ہوگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چلانا تو چاہتے ہیں جمہوریت کو, لیکن وی آر آٹوکریٹس. بڑی آپ نے زبردست خوبصورت بات کی جا صاحب. اور ایک اور چیز جو ہے ہائی لائٹ آپ سے جانے سے پہلے کروانا چاہوں گی, چونکہ موجودہ حالات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کے تبصرے تجزیے بھی بہت سنے جاتے ہیں, تو ذرا جانے سے پہلے ایک تبصرہ اس پہ بھی کر دیجیے گا. ابھی 8 فروری کو بھی جو ہے ایک پروٹیسٹ موومنٹ ہونا ہے پاکستان کے اندر, مگر اپنی جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھیے ابھی ایران میں مظاہرے ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے ان مظاہروں کو ہائی جیک کیا گیا ہے اور وہاں پر خون خرابہ, آرسن, سیکیورٹی فورسز کے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اہلکاروں کو شہید اور زخمی کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو پروٹیسٹ موومنٹس ہوتی ہیں ان کو ہائی جیک کرنے کے کوئی آپ کو یہاں پاکستان میں بھی چانسز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں موومنٹس تو چلتی رہتی ہیں, اور پیسفل پروٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لاہور میں اب آئے تھے ان کے چیف منسٹر, تو تھوڑی سی سختی ہوئی. کراچی گئے تو سختی نہیں ہوئی. اگر آپ اس کو سوشل میڈیا سے ہٹ کر دیکھیں نا, تو وہ امپیکٹ نہیں ہوا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. اتنے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوئے, جنا پارک کے اندر جا کر انہوں نے جلسہ بھی نہیں کیا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پاپولیرٹی کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ جیل میں بیٹھے ہوئے اور آپ کہیں جی میں سب سے دنیا کا پاپولر لیڈر ہوں, اور اس پاپولیرٹی کو آپ کنورٹ نہ کر سکیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 8 فروری کو بسنت منائیں, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے آج اس پہ بات کرنی ہے کہ آپ کے کیا پلانز ہیں 8 فروری کو بسنت کے حوالے سے؟ پہیا جام کریں یا بسنت. آپ کیا کریں گے؟ میں تو پتنگیں شتنگیں اڑانے کا مجھے شوق نہیں ہے. لیکن اس میں خیال کرنا ہے کہ پتنگ کے بعد تصویر کوئی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, انویٹیشن مجھے آئے ہوئے ہیں, شاید کھانا کھانے کہیں جاؤں گا, اچھا لیکن پتنگ اڑانے کا شوق نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا وہ اس میں تھوڑا سا خطرہ بھی ہے نا, پتنگ پہ اگر تصویر ہو غلطی سے انسان کو پتہ نہ لگے تو پھر جیل بھی ہو سکتی ہے. نہیں, وہ تو پھر اپنا دیکھیں نا, ہر گورنمنٹ, خان صاحب بھی ہوتے تو انہوں نے بھی ایسی رولز اینڈ ریگولیشنز نکالنے تھے. تو یہ تو گورنمنٹ کا ہے نا, پریروگیٹو ہے. اب یہ آپ کہہ جی مریم نواز بسنت کروا رہی ہیں اور گڈیاں کہتی ہیں عمران خان کی اڑاؤ, تو پھر تو فائدہ نہ ہوا نا. Oh my God. اجاز صاحب آپ سے بات کر کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, چونکہ ابھی بھی اتنے سارے قصے, ابھی اتنی ساری اور باتیں آپ سے کرنی تھی, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. بہت دوبارہ شکریہ پھر آپ کا, آپ کو زحمت دیں گے, تنگ کریں گے انشاءاللہ کبھی. ضرور. تھینک یو سو انشاءاللہ. مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.